بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جگاتوں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ موجودہ قومی اسمبلی اپنی آئینی مدت سے چند دن پہلے تحلیل کی جا رہی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم گزشتہ 5 سال کی جمہوری دور کا ایک تقابلی جائزہ لیں گے۔ اس جائزے میں عمران خان صاحب کے تقریباً 3.5 سال اور موجودہ پی ڈی ایم کی اتحادی حکومت کے 1.5 سال کی کارکردگی کا جائزہ لیں گے۔ اس جائزے کے دوران ہم سول ملٹری تعلقات، فارن پالیسی، معاشی پالیسیز اور گورننس کے حوالے سے کون سی حکومت کتنا ڈیلیور کرنے میں کامیاب رہی اور کون کون سی ایسی غلطیاں، ناکامیاں اور چیلنجز رہے عمران خان صاحب کے لیے اور موجودہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے لیے، آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تمام واقعات کا احاطہ کریں گے جو پچھلے 5 سال میں پاکستانی سیاست کے اندر، جمہوریت کے اندر موضوع بحث بنے رہے۔ تو سب سے پہلی بات جہاں سے ہم آغاز کرتے ہیں، 2018 کے اندر عمران خان صاحب جب اقتدار میں آئے تو اس وقت مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف صاحب جیل میں تھے، تاحیات نااہل تھے، پارٹی کی صدارت سے بھی ان کو ہٹا دیا گیا تھا۔ مگر آج جب اس قومی اسمبلی کی مدت ختم ہو رہی ہے 2023 میں، تو پرائم منسٹر سابق عمران خان صاحب جیل میں ہیں، 5 سال کے لیے نااہل ہیں، 3 سال کی ان کو سزا سنائی گئی ہے اور وہ اٹک جیل کے اندر قید ہیں، اور دوسری جانب نواز شریف صاحب لندن کی آزاد فضاؤں میں اڑ رہے ہیں۔ ان کے بھائی پاکستان کے اندر گزشتہ 16 ماہ سے پرائم منسٹر کے عہدے پر موجود ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا 180 ڈگری کا ٹرن ہے کہ جو اقتدار میں تھے وہ آج جیلوں میں ہیں، اور جو جیلوں میں تھے وہ اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ان 5 سالوں کے دوران کیا کچھ ہوا؟ عمران خان صاحب آئے ریاست مدینہ کا نعرہ لگا کے، ایک پاپولر ووٹ، یوتھ اور نیا پولیٹیکل ورکر پاکستان کی سیاست کے اندر انٹر ہوا۔ خان صاحب کے 3 گولز تھے بنیادی طور پر: نمبر 1 احتساب، دوسرا معاشی بحالی، اور تیسرا گورننس سسٹم کو بہتر بنا کر ریاست مدینہ کی بنیاد رکھنی تھی عمران خان صاحب نے۔ مگر بدقسمتی کے ساتھ عمران خان صاحب ان تینوں سیکٹرز میں مکمل طور پر ناکام رہے، فیل رہے۔ اور اگر یوں کہا جائے کہ ان پچھلے 5 سالوں کے دوران ہم بد سے بدتر کی طرف گئے تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا۔ عمران خان صاحب تمام پولیٹیکل ایلیٹ کو جیلوں میں لے کر گئے، سیاسی مخالفین کو لے کر گئے، مگر 1 روپے کی بھی ریکوری نہیں کروا سکے۔ اس کی وجوہات جنرل باجوہ ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کا گٹھ جوڑ ہے، قطع نظر اس کے، مگر شہباز شریف، آصف علی زرداری، نواز شریف، شریف فیملی کے دیگر ارکان، پولیٹیشنز، لیڈرز، وہ سب کے سب جیلوں میں گئے، مگر کسی سے 1 روپیہ بھی برآمد نہیں ہوا، اور وکٹری کا سائن بنا کر یہ تمام لوگ باہر آ گئے۔ اب یہ پروسیکیوشن کی ناکامی تھی یا مقدمات فیک تھے، قطع نظر اس کے، مگر عمران خان صاحب کو احتساب کے نیریٹو میں مکمل طور پر ناکامی رہی۔ اس دوران عمران خان صاحب وہ جو 200 قابل ترین لوگوں کی ٹیم پیش کرنی تھی، اس میں بھی عمران خان صاحب ناکام رہے۔ خان صاحب کی سب سے بڑی ناکامی وسیم اکرم پلس عثمان بزدار کو پنجاب جیسے بڑے صوبے میں وزیر اعلیٰ کے عہدے پر بٹھانا تھا، محمود خان جیسے ڈمی کو KPK پہ نازل کیا، اور اس سے بڑھ کر عمران خان صاحب کی کوئی اکنامک پالیسی نہیں تھی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسد عمر کو عہدے سے ہٹایا، پھر حفیظ شیخ کو ہٹایا، اور بات شوکت ترین پر جا کر ختم ہوئی۔ جس عمران خان کو IMF جانے سے پہلے خودکشی کرنی تھی، وہ مجبوراً پھر IMF کے پاس گیا، اور جس ریلیف کی توقع ایک عام آدمی کر رہا تھا عمران خان سے، اس کو ریلیف تو نہیں ملا، لیکن تحریک انصاف کے دور میں آٹا سکینڈل، چینی سکینڈل، پیٹرول سکینڈلز اور سکینڈلز کی بھرمار، اور مہنگائی کا طوفان، ٹماٹر مہنگے، یوٹیلیٹی بلز کے اندر اضافہ، تو ایک بڑا مشکل وقت
ایک عام آدمی نے دیکھا اور جو تبدیلی تھی وہ گلے پڑ گئی اور لوگوں کو لگا کہ ان کو نئے پاکستان کی ضرورت نہیں ہے، انہیں پرانا پاکستان زیادہ سوٹ کرتا ہے۔ مگر اس دوران عمران خان صاحب کے کچھ انقلابی اقدامات بھی تھے۔ ان انقلابی اقدامات میں سب سے امپورٹنٹ انٹرنیشنلی جو ہائی لائٹ ہوا وہ کرتارپور کوریڈورز کا کھولنا تھا، اور جو مائنورٹیز تھیں ان کے لیے ایک بڑا پازیٹیو جسٹر تھا، اسپیشلی سکھ کمیونٹی کے لیے بھارت کے پرسپیکٹو سے، آلدو کہ اس کے اندر بھی جنرل باجوہ کا ایک رول تھا، اور جو سدھو کو انہوں نے جپھی ڈالی تھی اس کا امپیکٹ ہمیں انڈیا میں نظر آیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا جو سب سے بڑا چیلنجنگ ٹائم آیا تھا وہ دو تھے، ایک کورونا کا واقعہ تھا، ایک پوری ویو تھی، پوری دنیا کے اندر لاک ڈاؤن تھا، مگر عمران خان نے کمال مہارت کے ساتھ، صلاحیتوں کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ جس طریقے سے ریلیف پرووائڈ کیا، اس کی پاکستان کے اندر اور دنیا کے اندر اس کو پذیرائی بہت زیادہ ملی ہے۔ تو کووڈ کا ٹائم عمران خان صاحب کا ایک آئیڈیل ٹائم تھا جس کو انہوں نے میٹ کیا، چیلنج کو ایکسیپٹ کیا، اور اس کے بعد ابھی نندن کا ایپیسوڈ تھا، پاکستان کے اندر بھارت کی فضائی جارحیت تھی، اس دوران بھی عمران خان صاحب نے بڑی زبردست طریقے سے اس چیز کو ہینڈل کیا، اقوام متحدہ میں کشمیر کا مقدمہ لڑا، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ 2019 کے اندر مقبوضہ کشمیر کے سٹیٹس کو بدلا گیا، 370 کا جو آرٹیکل تھا اور 35A تھا، اور جس طریقے سے خصوصی سٹیٹس ختم ہوا اس کی وجہ سے بھی عمران خان صاحب کو ایک تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ سیاسی طور پر عمران خان صاحب لوگوں کو پکڑنے میں، نعرے لگانے کے اندر لگے رہے، لیکن وہ گورننس سسٹم کو نہیں چلا سکے، وہ اسٹیبلشمنٹ ان سے ناراض رہی، وہ علیم خان کو لگانا چاہتی تھی مگر خان صاحب اس پرپس کے لیے تیار نہیں تھے۔ اگر وہ علیم خان کو لگا لیتے تو شاید آج پاکستان کی سیاست مختلف ہوتی، تحریک انصاف کا مستقبل مختلف ہوتا، مگر اس سارے عرصے کے دوران وہ پی ڈی ایم جو ان پاپولر تھی، وہ پولیٹیکل فیملیز جو دفن ہو چکے تھے اور ایک نیا پاکستان بننے کے لیے جا رہا تھا، جب مہنگائی بڑھی، لوگوں کو ریلیف نہیں مل سکا، گورننس بہتر نہیں ہوئی، تو پھر ہم نے دیکھا کہ حالات بدلتے چلے گئے، اور وہ جو ایک پیج تھا اسٹیبلشمنٹ کا وہ پیج بدلنا شروع ہوا، اور اس کے اثرات یہ تھے کہ نواز شریف صاحب جیل سے نکل کے 50 روپے کے سٹامپ پیپر پہ پلیٹلیٹس کا ڈرامہ کر کے وہ لندن پہنچ گئے، اور اس کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی گئی اور باقاعدہ طور پہ اپوزیشن اور حکومت ہم پیالہ ہم نوالا ہو گئے، اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی تبدیلی کے اوپر جنرل فیض حمید کو ہٹانے کے معاملے پر عمران خان صاحب اور فوج آمنے سامنے آ گئے، اور پھر بالآخر جب جنرل فیض کو ہٹا دیا گیا عہدے سے اور پھر اس کے بعد ایک نئی بساط بچھائی گئی، پھر تحریک عدم اعتماد آئی، اس اعتماد میں تحریک انصاف کے لوگ توڑے گئے، بغاوت ہوئی، عمران خان صاحب جو انتہائی ان پاپولر تھے، اور اگر وہ نیچرلی 5 سال کا ٹنیور پورا کر کر جاتے تو شاید عوام کے اندر ان کو شاید 5 سیٹیں بھی وہ لے نہ سکتے، اتنی مشکل ٹائم تھا عمران خان صاحب کا، اور یہ میڈیا کے لیے بھی بڑا خوفناک ٹائم تھا عمران خان صاحب کا۔ صحافیوں کو اٹھایا جا رہا تھا، متی اللہ جان ایک واقعہ، ابصار عالم کو گولی لگ گئی، حامد میر آف ایئر ہو گیا، اینکرز کو ہٹایا جا رہا تھا، اشتہارات میڈیا کے بند تھے، میڈیا کے پیٹ پہ عمران خان صاحب نے اصل میں لات مار دی تھی، مگر چونکہ ایک میڈیا انڈسٹری کے ساتھ عمران خان صاحب کے سینگ پھنس گئے، صحافی بے روزگار، تنخواہیں ڈلے، تو ایک بڑا مشکل وقت تھا، میاں صاحب کی تقریر نہیں جا سکتی، تصویر نہیں دکھا سکتے، یہ سب کچھ ہوا، مگر پھر اس کے بعد جب چیزیں بدلیں اور تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی، اس تحریک عدم اعتماد کے کامیاب ہونے سے عمران خان صاحب کو ایک نئی زندگی ملی، وہ ان پاپولر عمران خان حکومت سے نکل کر اپوزیشن کے لیے مزید خطرناک ہو گیا۔ بظاہر جنرل باجوہ نے اور اس پی ڈی ایم سو کالڈ 14 جماعتوں کا جو اتحاد تھا، مطلب مافیا کہہ لیں، جو بھی آپ کہنا چاہیں، اختلافی طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں، اس نے پبلک کو تو یہ میسج کمیونیکیٹ کیا کہ ہم آپ کو مہنگائی سے نجات دلانے کے لیے اقتدار کے اندر آ رہے ہیں، اور اگر ہم نہ آئے
تو ریاست ختم ہو جائے گی، دیوالیہ ہو جائے گا، عوام خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو جائیں گے. تو عوام کو یہ دکھایا گیا کہ یہ ان کے مفاد کے اندر آ رہے ہیں، مگر حقیقت یہ تھی کہ جو پروجیکٹ عمران خان تھا اور کہ اگلے 10 سال بھی عمران خان صاحب کے ہیں، اگر عمران خان صاحب جنرل فیض کو آرمی چیف بنانے میں کامیاب ہو گئے تو پھر پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کا کوئی مستقبل نہیں، پیپلز پارٹی کا کوئی مستقبل نہیں، اور یہ جیلوں کے اندر قید رہیں گے. تو اس پروجیکٹ کو تباہ کرنے کے لیے جنرل باجوہ کے ساتھ مل کے عمران خان صاحب کی حکومت ہٹائی گئی. پھر ہم نے سائفر دیکھا، ایبسولوٹلی ناٹ دیکھا، اور اس کے بعد پھر ہم نے حقیقی آزادی کی کیمپین دیکھی جس نے عمران خان صاحب کی مقبولیت کو عروج پر لے کے. مگر اس دوران پی ڈی ایم نے کیا کیا؟ پی ڈی ایم نے اوورسیز سے ووٹ کا حق چھین لیا، ای وی ایم ختم کر دی، نیب کے قوانین تبدیل کر دیے. وہ شخص جس پہ فرد جرم عائد ہونی تھی وہ پاکستان کا پرائم منسٹر بن گیا، اور پھر ایک ایک کر کے ان تمام افراد کے مقدمات ختم ہوتے چلے گئے. وہ اسحاق ڈار جو مفرور تھا وہ دوبارہ پاکستان کے اندر آ گیا اور وزیر خزانہ کی کرسی پر بیٹھ گیا. انہوں نے فوج کو مضبوط کرنے کے لیے، اسٹیبلشمنٹ کو مضبوط کرنے کے لیے قانون سازی کی. عمران خان صاحب کے اوپر ایک تنقید تھی کہ ان کے دور کے اندر پارلیمنٹ کو ربٹ سٹیمپ بنایا گیا تھا، ڈمی کے طور پہ ٹریٹ کیا گیا تھا، وہ اہمیت نہیں دیتے تھے اور آرڈیننس کا سہارا لیتے تھے. اور ایک آرڈیننس فیکٹری کی ٹرم استعمال ہوتی تھی. 73 کے قریب آرڈیننسز جاری ہوئے عمران خان صاحب کے دور کے اندر، اکثریتی 5 سال کے دوران، لیکن اکثریتی آرڈیننس تحریک انصاف کے دور میں جاری ہوئے. مگر موجودہ حکومت نے کیا کیا؟ موجودہ حکومت نے بھی 200 سے زائد قوانین قومی اسمبلی سے منظور ہوئے 5 سال کے دوران، اور ان میں سے 99% قوانین جو ہیں وہ موجودہ حکومت پی ڈی ایم کی اس کے دوران یہ منظور کیے گئے. اور ان قوانین کا تعلق عام آدمی سے نہیں ہے، عام آدمی کو ریلیف دینے سے نہیں ہے، متنازع قوانین ہے. آج پاکستان کے اندر انسانی حقوق کا بدترین ٹائم ہے اور لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، مسنگ پرسن بنایا جا رہا ہے، شخصی آزادیاں سلب کی جا رہی ہیں، آفیشل سیکرٹ ایکٹ جیسے قوانین، شر پسندی سے متعلق قوانین، اور یہ سارے کے سارے مسائل. عمران خان صاحب کا ایک اور جو چینجنگ ٹائم تھا وہ افغان وار اینڈ ہو رہی تھی، اور اس دوران عمران خان صاحب ٹی ٹی پی کو مذاکرات کی دعوت دے رہے تھے، اور آج کی حکومت ٹی ٹی پی کو کرش کرنے کی پالیسی کے اوپر ہے، وہ مذاکرات کرنا نہیں چاہتی. تو یہ افغان فارن پالیسی میں چینج تھا. مگر سب سے بڑا جو بدترین ٹائم آیا اور جس میں ہمیں لگا کہ یہ تو تجربہ کار لوگ ہیں، ان کو گورننس چلانی آتی ہے، انہوں نے صرف آ کے اپنے مقدمات ختم کیے، اپنا آرمی چیف آ کے اپوائنٹ کیا، اپنے وہ ساری سیٹنگ کی جس سے اگلا الیکشن جیت سکیں، لیکن انہوں نے عوام کو کچھ نہیں دیا. بجلی مہنگی، پیٹرول مہنگا، گیس مہنگی، اشیاء خورد و نوش مہنگی، پاکستان کی مہنگائی کے ریکارڈ توڑ دیے. وہ ڈالر جو 178 روپے کا عمران خان صاحب چھوڑ کے گئے تھے، آج وہ 300 روپے کو ٹچ کر رہا ہے، کبھی 300 سے اوپر جا رہا ہے، کبھی 5-7 روپے نیچے آ جاتا ہے. آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ کے باوجود وہ پیٹرول جو عمران خان صاحب 150 روپے لیٹر پر چھوڑ کے گئے تھے، موجودہ حکومت اس کو تقریباً 350 روپے پر لے گئی ہے. اور اس کی جو پرائسنگ ہے پچھلے 15 ماہ کے دوران وہ 34 مرتبہ رد و بدل ہوا ہے قیمتوں میں، 12 مرتبہ اضافہ ہوا، 8 مرتبہ کمی ہوئی، اور 14 مرتبہ تقریباً قیمت پیٹرول کی سٹیبل رہی. اسی طرح گیس کموڈٹی کی پرائس بڑھائی گئی، اور پھر جو فوڈ انفلیشن تھی وہ انتہائی خطرناک تھی. اس گورنمنٹ کا ایک چیلنجنگ ٹائم آیا اور وہ تھا سیلاب، اور اس سیلاب کو بھی بڑے بونڈے طریقے سے انہوں نے ہینڈل کرنے کی کوشش کی اور اس کو بھی مانگنے کے پرسپیکٹو سے لگایا. تو ملک ڈیفالٹ کیا یا نہیں کیا، لیکن پی ڈی ایم کے ان 15 ماہ کے دوران عوام ڈیفالٹ ہو گئے، اور اسی ڈیفالٹ کو عمران خان صاحب نے پاپولیرٹی کو ری گین کیا، اور 50 سے زائد ہم نے جلسے دیکھے. وہ عمران خان جو بائی الیکشنز ہار رہا تھا اپنی حکومت میں، اس نے تمام بائی الیکشنز جیتنا شروع کیے. پنجاب کے اندر جس طریقے سے حمزہ شہباز کو مسلط کرنے کی کوشش کی، پنجاب پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی، لوٹوں کو
مینج کرنے کی کوشش کی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ قانونی محاذ کے اوپر ایک بڑی جنگ رہی. یہاں پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے اگینسٹ آج کی موجودہ پی ڈی ایم حکومت ہے. عمران خان صاحب کی جو بنیادی غلطیاں تھیں اس میں ایک بڑی غلطی ان 15 ماہ کے دوران اسمبلیوں سے استعفیٰ دینا تھا اور اپنی حکومتوں کو ختم کرنا تھا. اگر عمران خان صاحب سسٹم کے اندر رہ کر اپنی فائٹ کرتے تو شاید آج پی ڈی ایم کو اتنی واک اوور نہ ملتی جتنی واک اوور موجودہ ٹائم پیریڈ کے اندر ملی ہے. اب حالت یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت نے اپنا آرمی چیف تو لگا لیا ہے، لیکن پی ڈی ایم کی حکومت اس میں کامیاب نہیں ہوئی کہ وہ اب عوام میں جا کر ووٹ کا سامنا کرے. تو لاسٹ مومنٹ کے اوپر جہاں پر وہ سپریم کورٹ سے سینگ پھنسا رہے ہیں، الیکشن نہیں کروا رہے، کبھی فنڈنگ کا بہانہ، کبھی سیکیورٹی کا بہانہ، کبھی سیلاب کا بہانہ، تو وہیں پر اب مردم شماری جاتے جاتے انہوں نے منظور کر لی ہے نئی حلقہ بندیاں. اور جو نیا نگران سیٹ اپ ہے اس کے حوالے سے قیاس آرائیاں ہیں کہ کیا وہ 6 ماہ کے لیے ہے یا 2 سال کے لیے ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ جو نیا ایگریمنٹ کیا ہے جس کے اندر صرف ایک ہی ڈیل کے اندر کوئی تقریباً ₹7.5 فی یونٹ ریکارڈ اضافہ کیا گیا ہے، یہ وہ ساری کی ساری تباہیاں ہیں جو لوگوں کے جنہوں نے ہاتھ پاؤں کان کھڑے کر دیے. اور سب سے بڑھ کے جو پچھلے 15 ماہ کے دوران بڑا واقعہ ہوا ہے وہ 9 مئی کا واقعہ ہے جس نے پاکستان کی فوج اور عوام کو آمنے سامنے لا کر کھڑا کر دیا. 9 مئی کی انٹرپریٹیشن پی ٹی آئی کی فرق ہے، فوج کی فرق ہے، لیکن اس کو جواز بنا کے آج عمران خان کو آؤٹ کرنے کے لیے اور نواز شریف کو ان کرنے کے لیے ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کی جا رہی. آج اسی طریقے سے نیب کو استعمال کیا جا رہا ہے. اگر میڈیا کی آزادی کی بات کی جائے تو عمران ریاض کہاں ہے، زندہ ہے نہیں ہے، اس کا جرم کیا ہے، وہ کیوں اٹھا لیا گیا، کون لے گیا اس کو، یہ ہمیں نہیں پتا. اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کی یہاں پر بات ہے کہ ارشد شریف کو جس طریقے سے مرڈر کیا گیا اور اس کے تانے بانے بھی پھر انگلیاں جو اٹھائی جاتی ہیں، الزامات لگتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر لگتے ہیں. تو شخصی آزادیاں اور متنازع قانون سازی اور اس سے بڑھ کے کہ آج کی اسٹیبلشمنٹ جو ماضی کے اندر اپنے آپ کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو کے ساتھ حکومت پینٹ کرتی تھی، آج کی حکومت جو ہے اس کا پرائم منسٹر یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو آرمی چیف کا آدمی ہوں، اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہوں اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. آج حالت یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری قومی اسمبلی میں الوداعی چیخیں مار رہے ہیں اور وہ آئینی دائرہ اختیار کی بات کر رہے ہیں کہ ہم اداروں کو نہیں لا سکے. لیکن حالت یہ ہے کہ آج فوج جو اپنے آپ کو نیوٹرل کلیم کر رہی تھی اور اے پولیٹیکل کہہ رہی تھی، آج وہ فوج زراعت سنبھال رہی ہے، آج وہ فوج آئی ٹی سیکٹر کو سنبھال رہی ہے. آج پاکستان کا آرمی چیف جو ہے وہ معدنیات دریافت کر رہا ہے. جو اس کی سیکیورٹی کا ٹاسک تھا اس پہ اس نے کتنا پرفارم کیا یا نہیں کیا، لیکن سٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کہ عمران خان صاحب کا 2018 کے اندر سورج طلوع ہوا، نئے پاکستان سے لوگوں کی امیدیں بنی. 3.5 سال میں عمران خان صاحب نے مایوس کیا، ان پاپولر ہوئے، پھر ایک تحریک عدم اعتماد نے عمران خان صاحب کو زندگی دی اور اتنی زندگی دی ہے کہ آج عمران خان اٹک جیل کے اندر قید ہے. لیکن لاکھوں کروڑوں پاکستانی اس سوشل میڈیا کے ذریعے، مین سٹریم میڈیا کے ذریعے عمران خان کی سپورٹ کر رہے ہیں. اور ابھی جو چند دن پہلے پشاور کے اندر ایک الیکشن ہوا ہے، ہزارہ میں ہوا ہے، اور ریزلٹس یہ بتا رہے ہیں کہ آنے والا جو سٹرکچر ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور پی ڈی ایم مافیا کے لیے بہت خوفناک ہے. اگر فیئر اینڈ فری الیکشن ہوا، لیکن اس دوران 200 مقدمات عمران خان کے خلاف، اور اس سے بڑھ کے جو زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کب تک اسٹیبلشمنٹ اور یہ پی ڈی ایم مافیا جو ہے یہ اکٹھے مل کے اس ملک کے اوپر حکومت کریں گے، اور کیا واقعی مائنس عمران خان مائنس تحریک انصاف ہو پائے گا یا نہیں. لیکن سٹل یہ بتا رہا ہے کہ لوگ تحریک انصاف کو چھوڑ چکے ہیں لیکن ووٹر آج بھی عمران خان صاحب کے ساتھ انٹیکٹ ہے. تو سٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے عوام کو کچھ نہیں ملا، نہ عمران خان صاحب سے ملا، نہ اس پی ڈی ایم کی حکومت سے کچھ ملا.
عمران خان صاحب تو فیل ہوئے ہی ہوئے، اپنی غلطیوں سے، اپنی مردم شناسی نہ ہونے کی وجہ سے، غلط پولیٹیکل ڈیسیجنز کی وجہ سے ان کو تو نقصان ہوا ہی ہوا، لیکن جو موجودہ حکومت ہے اس نے بھی تباہی میں کوئی کمی، کوئی کسر نہیں چھوڑی. تو ایک ڈارک ٹائم تھا جو ملک کے لیے بد سے بدتر ہوتا چلا گیا، اور یہ جمہوریت اس نے لوگوں کو مایوس کیا ہے، عدالتوں نے مایوس کیا ہے، اور سب سے بڑھ کے آج پاکستان کی جو فوج ہے وہ سب سے زیادہ ڈسکریڈٹ ہوئی ہے اس پوری پولیٹیکل گیم کے اندر. جنرل باجوہ ہوں یا جنرل عاصم منیر ہوں، نواز شریف ہوں یا عمران خان صاحب ہوں، 2018 ہو یا 2023 ہو، پاکستان بہتری کی طرف نہیں گیا. کسی بھی لحاظ سے پاکستان میں کسی بھی سیکٹر کے اندر کوئی پازیٹیوٹی ہمیں دکھائی نہیں دی. ہمیں دشمنیاں دکھائی دی، ہمیں شخصی لڑائیاں دکھائی دی، ہمیں انتقام دکھائی دیا، ہمیں ادارے تباہ ہوتے دکھائی دیے، ہمیں شخصیات کی انائیں زیادہ بڑی دکھائی دی. لیکن اس سارے سینیریو کے دوران عوام کو نقصان ہوا ہے، عوام کی زندگی مشکل ہوئی ہے، اور مہنگائی کا جو جن ہے، چاہے وہ پٹرول ہے، چاہے وہ ڈالر ہے، چاہے وہ بجلی ہے، اس نے عوام کا قیمہ بنا دیے. اور اب یہ لوگ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. کتنا عرصہ یہ بھاگ سکتے ہیں، اور عمران خان کب تک ان کے لیے ڈرونا خواب ہی رہے گا. بٹ سٹل جس طرح 3.5 سال کے بعد لوگ نئے پاکستان سے اکتا گئے تھے، تو جو 16 ماہ کی شہباز شریف کی اور بلاول کی اور باقی لوگوں کی کارکردگی ہے، اس کو دیکھ کر لوگ اب پرانے پاکستان کے نیریٹو سے بھی نفرت کرتے ہیں، اور لوگوں کو لگتا ہے کہ عمران خان جیسا بھی تھا وہ ان سے بہتر تھا. اور یہی وہ شاید فیکٹر ہے کہ آج عمران خان کی مقبولیت وہ فوج کے بغیر آج اتنا پاپولر ہے کہ آج فوج وہ معاملہ یہاں چلا گیا کہ قبر ایک ہے، بندے دو ہیں، یا یہ اسٹیبلشمنٹ دفن ہو جائے گی یا عمران خان صاحب فارغ ہو جائیں گے. تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا. بٹ سٹل کوئی اچھی ڈیموکریٹک کریڈینشلز اس دور میں نہیں رہے. میں نے کچھ کوشش کی، ویڈیو طویل ہو گئی، لیکن میں نے کوشش ضرور کی کہ میں کچھ واقعات کو آپ کے سامنے سمرائز کروں، اور جس طرح انٹرنیشنل افیئرز امریکہ کے ساتھ، ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے، اور سعودی عرب کے حوالے سے، ایران کے حوالے سے، افغانستان کے حوالے سے بہت سارے واقعات رہے، لیکن اوور آل ڈومیسٹکلی پاکستان کی جو پالیٹکس تھی وہ ڈومینیٹ کی پورے اسٹیٹ سٹرکچر کے اوپر. تو اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. میرے یوٹیوب چینل کو جگادو کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.